الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور قرآنی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی جو سورت ہے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے، اور جو پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی برائیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے اندر مختلف مواقع پر پیدا ہو جانے والی 40 خرابیوں پر ان کی تنبیہ فرمائی۔ اور جو سورہ آل عمران ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو متنبع کیا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے۔ تو پہلی والی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہودیوں کا تذکرہ کیا، اور اس مبارک سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہودیوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں ان کا بھی تردید کی گئی ہے، اور عیسائیوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کی بھی تردید کی گئی ہے۔ اس مبارک سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو بیان کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عیسائی لوگ تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا تین ہے، ایک تو اللہ میاں کی ذات ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت مریم ہے۔ لہٰذا وہ اللہ میاں کو تیسرا درجہ دیتے تھے، اللہ کی ذات تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تو لہٰذا ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر درمیان میں جا کر دوبارہ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، اور علم والے بھی اگر انصاف پر قائم رہیں تو وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد عیسائیوں کے اندر جو دو قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو بیان کیا گیا۔ ایک خرابی ان کے اندر دین کے اعتبار سے تھی، دین کے اعتبار سے بئی اعتبار ان کو جو چیز اچھی لگتی تھی اس کو لے لیتے تھے، اور جو چیز ان کی طبیعت کے موافق نہ ہوتی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایک تو دین کے اعتبار سے خرابی، اور دوسری خرابی ان کی سیاست کے اعتبار سے تھی کہ نظام مملکت کو چلانے والے ان کے جو لوگ تھے اپنے لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر سلطنت کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا، اور سلطنت کا مسئلہ اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ سے مانگا جائے، جائز طریقے سے حاصل کیا جائے، اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ اس کے ضمن میں پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جانب متوجہ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اس دنیا کے اندر جو قلبی تعلق ہے، دلی لگاؤ ہے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا تو وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد پھر روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی دل کی بات اللہ نے بیان کر دی۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا روئے زمین پر جتنے بھی انسان آباد ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، یعنی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ کوئی نہ کوئی ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ البتہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو دہریہ کہا جاتا ہے، یا موجودہ زمانے کے اندر جن کو کمیونسٹ وغیرہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ میاں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو اللہ میاں کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کی تعداد دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے،
لہٰذا روس کے اندر اور فرانس وغیرہ کے اندر 1938 کے اندر یہ فتنہ اٹھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے حامل اور ان کے بانیان کو شکست سے دوچار کیا اور وہ فتنہ زمین بوس ہو گیا۔ البتہ اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی انسان آباد ہیں اللہ میاں کو مانتے ہیں، البتہ جب اللہ میاں کو مانتے ہیں تو پھر اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے اپنے اپنے طور طریقوں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ جتنے بھی طریقے اختیار کرتے ہیں اپنے طریقوں کے اعتبار سے وہ مخلص ہیں، اپنے طریقوں کے اعتبار سے وہ مخلص ہیں، ان کے اخلاص میں شرط نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اور اپنی محبت کے حصول کے لیے ایک معیار بتلایا، اور وہ معیار ہے وقت کے نبی کی اتباع، وقت کے نبی کی اتباع، کہ وقت کا نبی جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا پہلو بیان کرے گا تو وہی اللہ کی رضا کا پہلو ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی سا بھی طریقہ ہو جائے بھلے کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگتا ہو وہ طریقہ قابل قبول نہیں۔ چنانچہ آپ ہندو برادری کو دیکھیں، یہ لوگ بڑے مراقبے کرتے ہیں، ہمارے بھی صاحب مراقبے میں چلے گئے ہیں، یہ بھی مراقبے لمبے لمبے کرتے ہیں، یعنی اللہ میاں کو پانے کے لیے طرح طرح کے مجاہدے کرتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیں گے، پانی پینا چھوڑ دیں گے، اور بس سانس کو روک لیں گے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ سارے کے سارے جتنے بھی طریقے کرتے ہیں یہ طریقے پیغمبر کے طریقوں کے بیان کردہ طریقوں کے موافق نہیں، لہذا ان کے طریقے پر اگر چلا بھی جائے تو ساری زندگی گزر جائے گی، اللہ میاں کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا طریقہ بھی بتلایا، اپنی جان کا حق بھی بتلایا، میاں بیوی کے حقوق بھی بتلائے، اور معاشرت کے احکامات بھی بتلائے۔ اب ایک بندہ اگر جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر عبادات کرتا ہے تو وہ راہب تو بن سکتا ہے لیکن وہ زاہد نہیں بن سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو پانے والا یا اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا مافیہ سے بے رغبتی اختیار کرنے والا نہیں بن سکتا۔ چنانچہ فرمایا گیا اگر تم اللہ کی محبت اللہ کی رضا کو چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیچھے چلو، مطلب میری بات کو مانو، میرے عمل کی کاپی کرو، میری تعلیمات پر عمل کرو، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا، اور جب اللہ محبت کرنے والا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ مطلب وہ سارے کے سارے طریقے گناہ میں آئیں گے جو نبی کے بیان کردہ طریقے کے برخلاف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہماری موجودہ زمانے کے اندر جو ہماری رسومات ہیں یہ رسومات ساری کی ساری پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے برخلاف ہیں، لہذا ان رسومات کے پیچھے چلنا یا ان رسومات کو دین کا درجہ دینا یا ان رسومات کے ذریعے سے اللہ میاں کو پانے کی یا راضی کرنے کی کوشش کرنے والے گناہ گار ہیں۔ یہ کون ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ آپ دیکھ لیں 15 شعبان انشاءاللہ ابھی آنے کو ہے، تو 15 شعبان کی رات میں پیارے پیغمبر سے پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، ایک مرتبہ چلے جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم بنا لینا، نہ جانے والے پر لان تان کرنا، جانا اور پھر وہاں پر جا کر وہ کھیر چاول لے کر چلے جانا، مردوں عورتوں کا اختلاط کرنا، وہاں پر لائٹنگ کرنا، وہاں پر دنیا کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ رسومات ہیں۔ ان رسومات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں الٹے قدموں واپس آ جاؤ، اللہ کے نبی کی اتباع کر لو، اس اتباع کے نتیجے میں نبی کے بیان کردہ طریقے کے برخلاف جو کام تم نے کیے تھے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آگئی بولو، آگئی اگلی بات اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی مردے پر جب اس کے گھر والے روتے ہیں، کسی مردے پر جب اس کے گھر والے روتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کسی مردے پر جب اس کے گھر والے روتے ہیں، میں کیا کہا تسی تسبیحات روک کے انہوں بات بھی کر کے نہیں ہونا مہربانی سے مڑی بھی سنو، مڑی گھر بھی کوئی نہیں سنتا۔
بڑی سن کے لو، ٹھیک ہے، تسبیحات کا بھی ٹائم ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا جب کسی مردے پر، کسی میت پر اس کے گھر والے روتے ہیں، اس رونے کی وجہ سے مردے کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مردے پر اس کے گھر والے روتے ہیں، اور مردے پر اس کے گھر والے روتے ہیں، اس رونے کی وجہ سے میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اگر رونا دھونا سینہ پیٹنا گریبان پھاڑنا اگر گناہ ہے تو وہ میں کر رہا ہوں، مردے کا کیا قصور ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اگر رو رہے ہیں تو ہم، مردے کو تو مرنے سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں 10 منٹ کے بعد مر جاؤں گا، نہ اس نے کوئی وصیت کی ہے، لیکن میرے رونے پر اس کو تکلیف کیوں پہنچائی جا رہی ہے؟ اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کی وجہ بتلائی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مردہ جو اب مرا ہے، کل تک وہ مردہ زندہ تھا، اس مردے کی زندگی میں کوئی بندہ مرتا تھا، اس مردے کے سامنے جب یہ زندہ تھا کسی اور مردے پر رویا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا؟ رویا جاتا تھا، سینہ پیٹا جاتا تھا، گریبان پھاڑا جاتا تھا۔ آج وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر بھی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ زندہ تھا اس نے کسی میت پر رونے سے دوسروں کو منع نہیں کیا، سینہ پیٹنے سے منع نہیں کیا، گریبان پھاڑنے سے منع نہیں کیا۔ گویا کہ جب یہ زندہ تھا دوسرے مردے کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا یہ راضی تھا۔ یہ اسے کیا تھا؟ اگر یہ راضی تھا، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اس پر روتا ہے باوجود ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کی رضامندی اس رونے کے اندر شامل ہے، اس کی رضامندی کی وجہ سے روئے گا کوئی اور پٹائی قبر کے اندر اس کی ہوگی۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ اس بات کو دماغ میں رکھ لیں، اس بات کو دماغ میں رکھ لیں۔ تو جتنی رسومات میں نے اور آپ نے شروع کر رکھی ہیں دین کے نام پر، جمعرات والے دن جلیبیاں بانٹنا، کیوں بانٹ رہے ہو بھائی؟ جمعرات والے دن جلیبیاں بانٹنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت ہے؟ قبرستان کے اندر اگربتیاں لے کر جانا، قبرستان کے اندر قبروں پر باقاعدہ دال اور چاول پھینک کر آنا، قبرستان کے اندر جا کر درخت لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہیں سے ثابت ہے؟ اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں تو پیغمبر نے کبھی نہیں کیا، پیغمبر نے کبھی نہیں کیا، بلکہ یہ جو ہم دال پھینکتے ہیں چاول پھینکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی روزی جو نعمت ہے اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اب ہمارا قبرستان دیکھیں، اس قبرستان کو اگر یہ جنگلات سے خالی کیا جائے 100 قبریں اور آ جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ درخت لگانا کہاں سے ثابت ہوا؟ اللہ کے نبی خچر پر سوار تھے، صحابہ کرام پیغمبر کے ساتھ جا رہے تھے، سوچئے گا، جا رہے تھے، یکدم خچر بھدکا، اور ایسا بھدکا کہ پیغمبر گرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ سامنے جو قبریں ہیں یہ کن کی ہیں؟ کہ سرکار مسلمانوں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دو قبریں ہیں ان قبروں کے اندر موجودہ مردوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر۔ یہ جو جانور بھدکا ہے اس عذاب قبر کو دیکھنے کی وجہ سے بھدکا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ان سے کوئی بڑا گناہ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی وہ گناہ کہ جس کو بڑا سمجھا جائے سائیں، وہ گناہ نہیں ہوا، بلکہ بظاہر معمولی گناہ۔ گناہ نمبر 1 پہ ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کے قطروں سے، کیا بولا میں نے لطیف بھائی؟ لطیف بھائی آپ چشمہ ہاں قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا کون تھا؟ جو غیبت کرتا، جو چغل خوری کرتا تھا۔ جو کیا کرتا تھا؟ چغل خوری کرتا تھا۔ بظاہر بڑے اعمال تو نہیں ہے نا،
بڑے گناہ تو نہیں ہیں، معمولی ہیں، لیکن ان معمولی گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی سواری سے اترے، سامنے تازہ درخت تھا، اس درخت کی تازہ ٹہنی تھی، پیغمبر نے وہ ٹہنی وہاں سے توڑی، اس ٹہنی کے کیے دو ٹکڑے، ایک ایک قبر پر گاڑ دی، دوسری قبر پر گاڑ دی، اور سرکار نے فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ ٹہنیاں تازہ رہیں گی ان کو جو عذاب مل رہا ہے اس کے اندر تخفیف ہو جائے گی، کچھ نرمی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہانی ختم ہو گئی۔ وہاں ٹہنی کس نے لگائی تھی؟ پیغمبر نے۔ ہم پیغمبر ہیں؟ بولو، پیغمبر نے کیا کہا؟ مجھے امید ہے۔ پیغمبر نے یقین کی بات تو وہاں پر نہیں کی نا، مجھے امید ہے ان ٹہنیوں کی وجہ سے ان مردوں کو عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اور ہم اپنے قبر کے اوپر جا کر جو درخت لگاتے ہیں، کیا ہمیں عذاب قبر کے بارے میں کنفرم ہے کہ ہمارے باپ کو یا ہماری اماں کو اندر کٹائی ہو رہی ہوگی؟ بولو بولو، ایسا ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے تو چندہ تمہارے پیغمبر نے نہیں کیا، الٹے قدموں واپس آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر لے گا۔ الٹے قدموں واپس آؤ اور جو کام پیغمبر نے کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دو۔ آیت کے پاس میں آگے اگلی آیت کے اندر فرمایا اطیعوا اللہ، جی مطلب واپس آ جاؤ، نہیں نہیں، الٹے پاؤں واپس امجد، الٹے پاؤں کا مراد کیا ہے؟ پلٹ آؤ، واپس آؤ، اپنے طریقہ کار کو درست کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا؟ کام کریں گے اتنا سا اور نام ہوگا اتنا سا، لیکن نام کہاں ہوگا؟ اللہ میاں کے پاس۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اللہ کی مانو اور اللہ کے نبی کی مانو۔ اللہ کی ماننی ہے کیوں؟ اللہ میاں کا حق ہے، اور نبی کی ماننی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی کو بھجوایا اس مقصد کے پیش نظر کہ وہ لوگوں کو اللہ میاں کا تعارف کروائے گا۔ اللہ ہے کون؟ ہمیں پیغمبر نے بتایا نا بھائی، اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، سب کچھ ہیں۔ اکو کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اکبر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سب کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اللہ میاں یہ کہہ دیتے کہ نبی کی بات ماننا ضروری نہیں تو پھر تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا نا۔ جیسے اللہ کی بات ماننا فرض، اسی طریقے سے نبی کی بات ماننا فرض۔ جب فرض کریں گے، لازم سمجھیں گے تو پھر اللہ میاں کی بات بھی ہم مانیں گے۔ اتنی بات ہو گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر اللہ کی نہیں مانو گے یا نبی کی نہیں مانو گے پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان ربط اور تعلق یا اللہ کا تعارف بندوں سے کروانے کے لیے چند افراد کو، ان میں سے سب سے پہلے فرد کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت آدم سب سے پہلے انسان، 1,24,000 ایسے خوش نصیب بندے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اسی کام کے لیے منتخب فرمایا، اپنی نگرانی میں رکھا، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگرانی سے دائیں بائیں نہ ہونے دیا۔ ان کو کہا جاتا ہے حضرات انبیاء کرام کی مقدس جماعت۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی کا نام زائد حضرت آدم، سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل کتنے ہو گئے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ مزے کی بات، جب بھی کبھی نبیوں کی تعداد بتلانی ہو لفظ کم و بیش کہا کریں۔ اللہ کرے میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اب سمجھ جائیں، لفظ کم و بیش یہ ہمارا عقیدہ ہے، قادیانیوں کا نہیں۔ قادیانیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے نبیوں کی تعداد 1,24,000، وہ کم و بیش نہیں مانتے۔ اور ہمارا ایک لیڈر بھی 1,24,000 کے نعرے مار رہا تھا نا،
وہ قادیانیوں کی کتاب کا مطالعہ کر کے اس ظالم نے یہ کہا ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ 1:39 ٹھیک ہے. وہ کبھی 39 کہتا ہے کبھی 24 کہتا ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے کنفرم تعداد ہمیں معلوم نہیں, کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000. یہ 39 والی روایت بھی قادیانیوں کی کتاب کے اندر موجود ہے. تو نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش یا 1,40,000. 39 نہیں, کم و بیش. اتنی بات ہے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا. خبر کیا دے گا؟ جو خبر اللہ اس کو دے گا وہ آگے لوگوں کو جا کر بتلائے گا. نبی کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والا. تو خبر دینے والے کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000 کے قریب قریب دے. پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 یا 315 کو رسول بنا دیا. کیا بنا دیا؟ انہی میں سے, الگ سے نہیں, انہی میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنا دیا. نبی کے اندر اور رسول کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی کے اندر اور رسول کے اندر فرق یہ ہے, نبی کا کام ہے مطلقاً خبر دینا, مطلقاً خبر دینا. جبرائیل آ کر بتلائے گا اللہ میاں نے آپ کو نبی بنا دیا. یہ آگے جا کر بتلائیں گے اے لوگو مجھے اللہ نے نبی بنا دیا, بات ختم ہو گئی, یہ نبی بن گئے. اور رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول پہلے نبی ہوتا ہے. رسول پہلے نبی ہوتا ہے. نبی ہونے کے بعد اس کے سر پر ایک اور اعزاز سجایا جاتا ہے کہ اس کو رسول بنا دیا جائے. رسول کا مطلب اس کو کوئی نیا حکم دے دیا جاتا ہے, نیا حکم. مثال کے طور پر حضرت آدم آئے, وہ نبی تھے رسول نہیں تھے. حضرت آدم آئے, وہ نبی تھے رسول نہیں تھے. حضرت آدم کا زمانہ چلتا 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 انتقال کا وقت آیا, اللہ نے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نبی بنا دیا, رسول نہیں بنایا. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا, ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا, ان کو اللہ نے رسول بھی بنایا. وجہ کیا ہے؟ حضرت آدم کو جو جو باتیں بتلائی گئی تھیں ان کے ساتھ کچھ نیا اضافہ اللہ چاہتے تھے. حضرت نوح کو اللہ نے نبی بھی بنا دیا اور ساتھ میں نیا طریقہ بتلا دیا. تو حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی ہو گئے اور رسول بھی ہو گئے. اس کو اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی خبر دینے والا, رسول جس کو اللہ نے نئی شریعت دی ہو. تو نئی شریعت سے پورا کا پورا طریقہ بھی مراد, اور کوئی 1-2 حکم دے دیے تو وہ بھی مراد. اتنی بات سمجھ. 313 ہیں. کتنے؟ ان 313 کے اندر اللہ نے پھر 5 کو سب سے بڑا بنایا. ان 313 کے اندر اللہ نے 5 کو سب سے بڑا بنایا. کون کون سے 5 ہیں جی؟ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے پہلا. کیا نمبر آتا ہے؟ پہلا. نمبر 2 سیدنا ابراہیم علیہ والسلام. نمبر 3 سیدنا موسیٰ علیہ والسلام. نمبر 4 سیدنا نوح علیہ والسلام. اور نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ والسلام. یہ 5 پیغمبر آ گئے. ان کا نام کیا ہے جی؟ یہ نبی بھی ہیں, یہ رسول بھی ہیں, اور یہ اولو العزم بھی ہیں. یہ تیسرا ٹائٹل یا تیسرا اعزاز اللہ نے ان کے ماتھے پر سجایا ہے کہ یہ نبی بھی ہیں, یہ رسول بھی ہیں, اور اولو العزم بھی ہیں, اور اولو العزم بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان سب کو منتخب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کوئی درخواست دی تھی؟ کسی نبی نے کوئی درخواست دی تھی؟ نہیں نا, اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. اللہ تعالیٰ کی جب منتخب شدہ ہیں تو بڑے باکمال لوگ ہیں. لہٰذا ان باکمال لوگوں میں سے کسی بھی باکمال بندے کے پیچھے اگر ہم چلیں گے تو ہم کامیابی کے راستے پر چل پڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ نے چن لیا, اللہ نے منتخب کر لیا. کس کو؟ آدم کو. کس کو؟ آدم کو. آدم کا مطلب کیا ہے؟ گندمی رنگ والا. آدم کا مطلب کیا ہے؟ گندمی رنگ والا. ہم آدمی ہیں. کیوں؟ ہم آدم کی اولاد ہیں. ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم. ان کی نسل میں سے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ آدمی. اور ہم ان کی نسل میں کب تک رہیں گے؟ جب تک آدمیت ہمارے اندر برقرار رہے گی. حضرت آدم کے متعلق پیغمبر نے فرمایا وہ سب سے پہلے انسان
وہ سب سے پہلے تو ہمارا باپ حضرت آدم وہ انسان، ان کی نسل میں ہونے کی وجہ سے ہم بھی انسان. ہم انسان کب تک رہیں گے؟ جب تک ہمارے اندر انسانیت موجود رہے گی. اتنی بات واضح ہوگی. اگلی بات بولو. اب ہم سارے کے سارے انسان ہیں. بولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم سارے کے سارے انسان ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں. مولانا جلال الدین صاحب رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بابا جی ٹھیک ہے، مولانا فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، کڑکتی دھوپ تھی. ایک بندہ چراغ لے کر بازار کے اندر کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا. کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا انسان. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا انسان. تو کہا یہ سارے کے سارے، کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نما ہے. انسان کے لبادے میں یہ لوگ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ روٹی کے پجاری اور یہ نفس کے پجاری ہیں. تو میں اور آپ انسان تب ہوں گے جب انسانیت ہمارے اندر ہوگی. ہمارے اندر انسانیت ہے؟ بولو بولو. نہیں ہے سر، انسانیت ہے. اب بتائے فرید خان طوفان، آپ کے دائیں طرف، آپ کے بائیں طرف، آپ کے پیچھے جو پڑوسی رہتے ہیں، اگر آپ انسان ہیں آپ کو ان کے مکمل حالات کا علم ہونا چاہیے. ان کے گھر پر آج کیا پکا آپ کو معلوم ہے؟ دائیں طرف والے کے کیا پکا، بائیں طرف والے کے کیا پکا، دائیں طرف والے کے کیا مسائل، بائیں طرف والے کے کیا مسائل. آپ کو علم ہے؟ نہیں ہے. ہم انسان نہیں، ہم انسان نما ہیں. ہم انسان کیا ہیں؟ نما ہیں. آپ 36 ہمارے 63 ٹاؤن کے 36 کے اندر چلے جائیں، ادھر پلاٹ ہے ادھر پلاٹ ہے، یہ دونوں مالدار ہیں، بیچ میں غریب آ گیا، اس نے 3 منزلہ بنا لیا، اس نے 3 منزلہ بنا لیا، بیچ والے کا بیڑا غرق کیا کہ نہیں؟ یہ انسان نہیں ہے، نہ یہ والے انسان ہے. اگر انسانیت ہوتی اس سے یہ مکان خرید لیتے یا اس کی خاطر اپنا مکان چھوٹا بناتے. آپ نے اس کی ہوا بھی روک لی، آپ نے اس کی دھوپ بھی روک دی، آپ نے اس کے بچوں پر ایک گندی دھاک بٹھا دی کہ وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو رسوا کرتے ہوں گے. کیا ہمارا گھر کیوں نہیں اونچا ہوتا؟ یہ انسانوں کے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انسانوں کے کام ہے. بولو انسان ہیں ہم؟ نہیں، انسان نام کے ہیں. انسان کیا ہیں؟ نام کے ہیں. ہمارے گھروں پر آپ دیکھیں نا، گھر پر جا کر ماشاءاللہ آر سی سی باجی ماشاءاللہ، اوپر سے 4 سیلنگ، اوپر سے چھتیں. یہ مال یہاں لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ تھوڑی سی دیر بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ یار وہ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس سر چھپانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، ایک جھونپڑی تیار کر لیں. انسانیت ہے ہمارے اندر؟ بولو انسانیت ہے؟ نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں اس سامنے اگر کوئی جانور ہے نا، جانور، وہ جانور بھی دوسرے کا خیال رکھتا ہے. کہیں پر کوئی مردہ چیز دیکھے گا اکیلا نہیں کھائے گا، بھونکے گا، اپنی برادری کو بلا کر ساتھ بٹھائے گا. تو ہم حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں. آدم انسان تھے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک انسانیت نہیں ہوگی ہم آدمی نہیں بن سکتے، اور جب تک آدمی نہیں بنیں گے اللہ جنت میں نہیں بھجوائے گا. کیونکہ جنت کے اندر ڈنگر نہیں جائیں گے، بلکہ کون جائے گا؟ انسان جائیں گے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو کیا کیا؟ چن لیا. اللہ نے آدم کو کیا کیا؟ چن لیا، منتخب کر لیا، پسند کر لیا. ٹھیک ہے، جیسے ہمارا سر ہے، حضرت آدم پوری انسانیت کے لیے سر کا مقام رکھتے ہیں. حضرت آدم کو چنا تو ساری ان کی اولاد کو بھی چن لیا. جب اللہ نے چن لیا تو ہمیں کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کے چنیدہ بندے کام کرتے ہیں. اگر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. آ رہی سمجھ میں؟ کوئی بات مشکل تو نہیں ہے. نمبر 1 اللہ نے کس کو چنا؟ آدم کو. وَنُوحًا، اور پھر کس کو چنا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. کیسے چنا اللہ تعالیٰ نے؟ 950 سال تک میدان عمل کے اندر ان کو لگائے رکھا کہ جاؤ لوگوں سے میرا تعارف کرواتے رہو. اور لوگ ہماری طرح ظالم مارتے تھے. کیسے مارتے تھے؟ اتنا مارتے تھے حضرت نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جاتے، نکل نہیں سکتے تھے. حضرت جبرائیل آتے اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر وہاں سے ہٹایا کرتے تھے. 950 سال، 1-2 دن کی بات نہیں، 950 سال. ابھی ہمارا علاقہ ہے 22 سال ہو گئے،
کچھ لوگ ہیں جیسے یہ زاہد خان برکی، ناصر خان برکی اور نواز خان جدون برکی، یہ لوگ ماشاءاللہ علاقے کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اب ان کو ظاہر رکاوٹوں کا سامنا ہے. بعض یہاں پر وہ بھی ہیں کہ جو راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کس اعتبار سے؟ پروپیگنڈا کر کے. حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شامزئی رحمہ اللہ شہید ہوئے تھے، جانتے ہوں گے، نامی گرامی آدمی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے تو یہ دیکھو کہ زیادہ تیروں کا رخ جس کی طرف ہوگا وہ حق پر ہوگا. تو زاہد خان برکی آپ الحمدللہ حق پر ہیں. آپ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آپ یہ کتوں کے بھونکنے سے پریشان نہ ہوا کریں. اس لیے کہ رات کو ایک ستارہ چمکتا ہے، رات کو ستارے بھی آرام کرتے ہیں نا، ایک ستارہ خالی چمکتا ہے، اس ستارے کا نام ہے معاویہ. اس ستارے کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، زمین کے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک وہ ستارہ چمکتا رہے گا، کتوں کا ہو بند نہیں ہوتا. تو کیا مطلب؟ اللہ ستارے کو بجھا دے، ستارہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. تھکتا کون ہے؟ کتے. تھکتا کون ہے؟ کتے. وہی ستارہ جب تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو پھر کتے سو جاتے ہیں. آ رہی سمجھ میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتخاب ہوتا ہے، کسی کو اللہ کسی کام کے لیے منتخب کر دے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس محلے کی مسجد کے امام کی مخالفت اس کے مقتدی نہ کرتے ہوں تو خوش ہونے والی نہیں، یہ خطرے کی بات ہے کہ وہ مولوی حق بات بیان نہیں کرتا. وگرنہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ حق بات بولے اور اس کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی پاک باز نہیں ہو سکتا. اور نبیوں کی حالت کیا تھی؟ کوئی ایسا بھی آئے گا نبی، اس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا. ایسا بھی نبی آئے گا، اس کے ساتھ کوئی ایک امتی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، یہ پریشان نہ ہوا کریں اس قسم کے لوگوں سے. اس قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے منتخب کیا. وعلی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کے گھرانے کو منتخب کیا. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 آزمائشیں آ گئیں، سب آزمائشوں میں پورے اترے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کی تمنا کیا تھی؟ آپ کو امام بناؤں گا. لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی لوگوں کا پیشوا اور امام بنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر ہمارے پیغمبر تک جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے. ٹھیک ہے؟ باقی نبی ہیں. ہمارے پیغمبر کا لقب کیا ہے؟ امام الانبیاء. حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ ابو الانبیاء، انبیاء کے والد. ٹھیک ہے؟ حضرت آدم کو کہتے ہیں ابو البشر، ہاں، پوری انسانیت کا باپ. حضرت ابراہیم کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء. اور ہمارے پیغمبر کو امام الانبیاء. ٹھیک ہے؟ اللہ نے گھرانے کو چنا تو ہم سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. کس اعتبار سے؟ حضرت اسماعیل حضرت کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کی نسل میں ہمارے پیغمبر اور ہم اپنے پیغمبر کی امت میں سے ہونے کی وجہ سے. وآل عمران، اور اللہ نے عمران کے گھرانے والوں کو چن لیا. عمران 2 تھے، ایک حضرت موسیٰ کے والد تھے، ایک حضرت مریم کے والد تھے. یہ دونوں نبی نہیں تھے لیکن دونوں نیک آدمی تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے کے اندر جو عمران تھے، حضرت موسیٰ کے والد، یہ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے نیک آدمی تھے. پھر ان کی نسل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا. اور حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ عمران. ان کا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا ہارون. نام کیا رکھا؟ ہارون. جب وہ ہارون نام رکھا، جوانی میں بچہ انتقال کر گیا. جوانی میں بچہ انتقال کر گیا، اس پر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو پھر آگے واقعہ آئے گا کہ مریم کی شکل میں اللہ نے ان کو اولاد دی. تو حضرت مریم کے والد عمران بیت المقدس کے امام تھے. بیت المقدس کے امام تھے. وآل عمران سے مراد حضرت مریم
کا جو خاندان ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام جہاں والوں پر فوقیت دی، تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، ہر ایک دوسرے کی اولادیں ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے. ٹھیک ہے بھیا، آج تک جو کیا ہے رسوم و رواج کے نام پر، اے اللہ میری توبہ، آگے سمجھ، اے اللہ میری توبہ، تاکہ ہمارے بعد یا ہماری دیکھا دیکھی اگر کوئی غلط کام کرے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.